پھر یہ کہ یہ جو ٹیچنگ ہوتی ہے اس کو آپ نے میراتھن دیکھنا ہے. میراتھن کیسی ہوتی ہے؟ آہستہ آہستہ چل رہے ہیں, پھر کہیں آپ تھک گئے ہیں, ذرا سا بیٹھ گئے ہیں, پھر دوبارہ کھڑے ہوئے ہیں, پانی پیا ہے, کوئی نٹس وٹس کھائے ہیں, پھر چلنا شروع ہو گئے ہیں. ایک وہ جو دوسری ریس ہوتی ہے, کوئک ریس ہوتی ہے, وہ منٹوں میں ختم ہو جاتی ہے. تو آپ میراتھن پہ ہیں, کبھی آپ تھک بھی جائیں گے, کوئی بات نہیں, تھوڑی سی بریک لے لیں اس دن بیٹھ جائیں, ذرا سا ریسٹ کر لیں. میری بریک یہ ہوتی ہے کہ اگر میرے ہاتھ میں چائے کا کپ بھی ہے نا, تو میں نے چائے پیتے ہوئے اپنے دکھوں کے بارے میں نہیں سوچنا. اگر میں نے اپنی مینٹل ہیلتھ کو ٹھیک رکھنا ہے, دس از مائی بریک. میں چائے کا کپ پی رہی ہوں اور میں ان 10 منٹ کے لیے ہیئر اینڈ ناؤ میں مائنڈ فل طریقے سے رہ کے تھوڑا سا ڈیپ بریدنگ کر رہی ہوں, اللہ کا ذکر کر رہی ہوں, چائے کا کپ پی رہی ہوں. چائے کا کپ پیا نہیں, انرجی آ گئی واپس, چلو جی اگلا کام. وہ جو آپ بات کر رہی ہیں نا کہ کام کرنے والوں کے پاس ٹائم نہیں ہوتا, ایسے نہیں ہے. آپ جتنا لٹریچر پڑھیں گی, لٹریچر یہ بتاتا ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں ان کی پرائرٹی نہیں ہوتی. If you set a priority, you will always find time for that. یہ میں آپ کو گارنٹیڈ بتا رہی ہوں بات. یعنی میں بھی جو کام نہیں کرتی اور میں کہتی ہوں دراصل ٹائم نہیں ہے. جیسے ہم دیکھیں, ہم کئی دفعہ کچھ اپنے فرینڈس کو, جاننے والوں کو کہتے ہیں ہاں بڑا دل چاہتا ہے ملنے کو, ٹائم ہی نہیں ہوتا. لیکن اگر آپ اپنے دل سے پوچھیں کہ وہ جو میری ایک بڑی پکی دوست ہے نا, اس کے لیے میں ہر مہینے 3 دفعہ ٹائم نکال لیتی ہوں. لیکن جس سے دوستی نہیں ہے, جو پرائرٹی پہ نہیں ہے, اس کے لیے کبھی ٹائم نہیں نکلتا ہمارا. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ بھی نہیں میرے سے ہو پاتا, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یو نیڈ ٹو اسٹڈی ٹائم مینجمنٹ پرنسپلس. آپ کو بار بار پڑھنا ہوگا. مجھے اگر لگتا ہے کہ میری لائف میں کوئی ایسا چیلنج آ رہا ہے جو کہ ڈویبل ہے, ایکسپرٹس کہتے ہیں اٹس ڈویبل, تو میں نہیں کر پا رہی, تو اس کا مطلب ہے میرا کوئی اسکل لیکنگ ہے, مجھے اسکل کو انہینس کرنا. جب آپ مائنڈ سیٹ پہ کام کرتے ہیں تو پھر آپ کیا کرتے ہیں کہ اپنے ٹائم کو صحیح سے مینیج کرنا سیکھتے ہیں, جس میں 2 کام آپ نے کرنے ہیں, پرائرٹائز اینڈ ڈیلیگیٹ. پرائرٹائز کرنا ہے کہ کون سا کام بہت امپورٹنٹ ہے. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے ہم اس چیز کو ٹائم دے رہے ہوتے ہیں جو اتنی امپورٹنٹ نہیں ہوتی. آپ کو پتہ ہے شیطان تو یہی چاہتا ہے. میرے اپنے ساتھ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ میں بہت اچھا کوئی پروجیکٹ پہ کام کرتی ہوں اور مجھے نظر آتا ہے کہ میں نے کوئی بہت امپورٹنٹ چیز جو ہے اس کو مس کر دیا. میں نے کسی امپورٹنٹ کام کو جو مجھے کرنا چاہیے تھا اس کو نہیں صحیح طرح سے کیا. آپ نے ضرور دیکھنا ہے, مثلاً فرض کریں آپ کو پلانر سبمٹ کرانے ہیں. اب آپ کے کوئی رشتے دار کہہ رہے ہیں, گھر والے کہہ رہے ہیں سیل لگی ہوئی ہے, چلو آؤ ذرا شاپنگ کرائیں, تو کیا کرنا چاہیے؟ دل کیا کہتا ہے؟ مارکیٹ چلی جاؤ, وہ کر لو. لیکن ہم اگلے دن جب آئیں گے تو ہم یہاں پہ جب پلانر سبمٹ کرانے ہیں تو ہم کیا کہیں گے؟ کوئی نہ کوئی بہانہ. ہم یہ تھوڑی کہیں گے کہ میرے پاس ٹائم تھا لیکن میں نا ذرا شاپنگ کرنے چلی گئی. وہ تو نہیں ہم بتائیں گے. ہم کہہ دیں گے ٹائم نہیں ملا, بہت زیادہ کام ہے, آئی ایم اوور ورک, میں کیا کیا کروں, دیکھیں گھر کے بھی کام ہوتے ہیں, دیکھیں گھر والے نہیں ہمیں اجازت دیتے, یہ ہو جاتا ہے, وہ ہو جاتا ہے. ویل آلویز کم اپ وتھ سم تھنگ. سو پرائرٹائز کریں کہ آج کے دن میں کون سا امپورٹنٹ کام ہے جو مجھے ضرور کر لینا ہے, اور کون سا کام ہے جو میں سلو پیس بھی کر سکتی ہوں. ٹھیک ہے. دوسرا, ڈیلیگیٹ کرنا سیکھیں. ہم اپنے سے نیچے والوں کو سکھا نہیں پاتے, ہمیں سکھانا نہیں آتا. میں نے بھی میڈ رکھی 2 دن ہوئے ہیں, میں نے اس سے پوچھا کہ میرا لنچ باکس رکھ دو. وہ آئی تھوڑی دیر بعد کہتی میں نے رکھ دیا ہے. میں نے کہا اچھا اس میں چمچ رکھے؟ تو کہتی کہ مجھے نہیں پتا باجی. میں نے کہا کیوں تم نے رکھا نہیں؟ کہتی کہ وہ صاحب نے پہلے رکھ دیا تھا. اب میں کیا ہوتی تو میں کیا کرتی, میرے ہسبینڈ تھا کہ اس کو نہیں آتا, کوئی چیز مس نہ ہو جائے, میں کچن میں ہی ہوں, ہی از ویری سپورٹیو, ویری ہیلپ فل. انہوں نے کہا میں رکھ دیتا ہوں. اچھا اگر میں ہوتی کچن میں تو میں کیا کرتی, میں وہاں کھڑی ہوتی, میں اس کو اشارے سے بتاتی, اچھا دیکھو یہ ڈبہ یہ اٹھاؤ, اچھا یہ اس میں جو آئس والی سلیب ہے اس میں ڈالو, اچھا دیکھو یہ میرا لنچ بنا ہوا ہے اس کو رکھو, اس کے ساتھ چمچ رکھنا ہے یا فورک رکھنا ہے, کچھ بھی وہ رکھو, اور اس کو زپ اپ کرو, اب میری گاڑی میں رکھ دو. میں ایک دفعہ اسے سکھاؤں گی, اس دن میرا ٹائم لگ جائے گا 10 منٹ 15 منٹ. وہ غلطی بھی کرے گی, غلط چھوٹا چمچ رکھ دے گی, بڑا چمچ رکھ دے گی, زپ غلط بند کرے گی, جہاں پہ آئس باکس رکھنا ہے وہاں نہیں رکھے گی. لیکن الٹیمیٹلی کیا ہوگا, اب اگلے دن سے مجھے اس کو نہیں کرانا پڑے گا. ہم لوگوں کا پرابلم ایک اور یہ بہت بڑا ہے, ایز اے نیشن ہم انسیکیور ہیں. ہم کسی کو نہیں سکھاتے, ہم کہتے ہیں اس میری جگہ آ جائے. اگر ہم قرآن سے دیکھ لیں, ہمیں قرآن صدقہ جاریہ کا کانسیپٹ دیتا ہے. اس کو میں کہتی ہوں گھر بیٹھے بیٹھے ثواب کمانا. اس کو میں کہتی ہوں ریا کے بغیر ثواب کمانا.
اگر میں نے ڈیلیگیٹ کر دیا کسی کو, میں نے سکھا دیا, اس کی واہ واہ ہوگی, یہاں کھڑے ہوگی تالیاں بج گئی اس کے لیے, تو مجھے کڑنا نہیں ہے اور مجھے یہ نہیں فیصلہ کرنا لو سارا کام میں نے کیا تھا, تعریفیں اس کی ہو رہی ہیں, آئندہ نہیں میں اس کو سکھاؤں گی. آپ نے سوچنا ہے شی از مائی صدقہ جاریہ. اب یہ ساری زندگی جو کام کرے گی اٹ از گوئنگ ٹو گو ان مائی اکاؤنٹ. میں نے یہ تجربے سے دیکھا ہے اپنی زندگی کے کہ جب میں نے کسی کو سکھایا ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے اوپر کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے بیسٹ کام دے دیا ہے, اس سے اوپر کا کام دے دیا, اس سے اوپر کا کام دے دیا. کبھی مسئلہ نہیں آیا ایسا, لیکن وہ مائنڈ سیٹ ٹھیک ہونا چاہیے, اس میں ٹائم لگتا ہے, وہ پروسیس کو سمجھنا چاہیے. دوسرا آپ یہ سوچیں میرا نام نہیں نہ آیا, اگر میں شو مارتی تو وہ تو اللہ تعالیٰ کے پاس مائنس میں چلا جاتا, نام ہی نہیں میرا آیا. اور اس شخص نے اگر مجھے کریڈٹ نہیں دیا تو مجھے یہ سمجھ آ گئی کہ یہ اتنا آنیسٹ بندہ نہیں ہے, کیونکہ آنیسٹ بندہ کیا کرے گا, آنیسٹ بندہ کریڈٹ دے گا. آپ کو اس سے بھی سمجھ آتی ہے. میں جب لوگوں کے ساتھ کام کرتی ہوں یہ نہیں کہ میں ان کو سکھاتی نہیں ہوں, میں سکھا دیتی ہوں, میں پریزنٹیشن بھی دے دیتی ہوں, میرے لیکچرز پریپیئرڈ ہوتے ہیں میں دے دیتی ہوں, میں کہتی ہوں لے جاؤ ڈیلیور کر لو. کیا ہوگا مجھے جب نیکسٹ ٹائم وہیں پہ ڈیلیور کرنا ہوگا, وہیں پہ ٹریننگ کرانی ہوگی, میں ایک نیا مٹیریل تیار کروں گی, ایک نئے انداز سے سوچوں گی کہ اس کو اور کیسے پڑھایا جا سکتا ہے. لیکن اگر وہ شخص, میں نہیں مانگ رہی کریڈٹ, لیکن وہ نا شو آف اپنی طرف سے کر رہا ہے, تو مجھے یہ سمجھ آ جائے گا اس کے ساتھ میں نے کوئی ہیلدی باؤنڈری سیٹ کرنی ہے. انڈرسٹینڈ؟ آپ ہیومن بیہیویئرس کو اس طرح سے سمجھنے کی کوشش کیا کریں. ایون اسٹوڈنٹس کے ساتھ بھی یہ کیا کریں. دیکھیں اسٹوڈنٹ کو ہم جب پڑھاتے ہیں بہت دفعہ ایسے ہوتے ہیں اسٹوڈنٹ سوال پوچھتا ہے اور بہت ٹیڑھا سوال پوچھتا ہے, تو آپ اس پہ ہمیشہ خوش ہوا کریں. آپ کہا کریں ایکسیلنٹ کویشچن. آپ ایسے کریں کہ جی لائبریری جائیں یا گوگل کریں اور آنسر لے کر آئیں, ہم اس کو مزید ڈسکس کریں گے. ری بٹل کروایا کریں. ایک سائڈ کہیں کہ اچھا جی آپ ایگری کرتے ہیں, اچھا آپ ایگری نہیں کرتے, آپ ایک دوسرے کو بتائیں. میں کبھی کبھی کوئی لیکچر پریپیئر کرتی ہوں اسپیشلی ینگسٹرس کے لیے. پتہ ہے نوجوانوں کا جو دماغ چلتا ہے نا, ہم اس تک کبھی کبھی پہنچ نہیں پاتے. وہ ایک اور ہی جنریشن ہے, اسپیشلی یہ والی جنریشن اب جو کنٹینیوس سوشل میڈیا کے ساتھ اٹیچڈ ہے. So we have no idea because we had never been, when I was young at least I was never attached to social media. There was no social media. Social media یہ ہوتا تھا گھر والوں کے ساتھ بیٹھنا. That was a different kind of social media. تو کبھی کبھی اگر مجھے لگتا ہے کہ میں ایز اے ٹیچر اسٹک ہو گئی ہوں, میں کچھ پڑھا رہی ہوں اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی اس میں مثال کیا دوں, میں ان سے پوچھتی ہوں. میں 4 سوال تیار کر لیتی ہوں, ان سے پوچھتی ہوں, اور وہ اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ آٹومیٹیکلی اس چیز کو آگے سے وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اوکے, اگر آپ اپنی مینٹل ہیلتھ پہ کام کرنا چاہ رہے ہیں, اب دیکھیں 2 پوائنٹس میں نے آپ کو بتائے ہیں. مائنڈ سیٹ کو چینج کرنا, دوسرا پوائنٹ میں نے آپ کو بتایا ہے جس میں آپ نے اپنی ٹائم مینجمنٹ, جس میں خاص طور پہ پرائیورٹائزیشن اور ڈیلیگیشن کے اوپر کام کرنا ہے. اس سے آپ کی مینٹل ہیلتھ بہت اچھی ہو جاتی ہے. گھر میں بھی اگر آپ سب کو سکھانا شروع کر دیتے ہیں کس نے کیا کام کرنا ہے, کس طرح کرنا ہے, لوگ پھر امپاور ہونا شروع ہو جاتے ہیں. دین پیپل ڈونٹ ہیو پرابلمس ود یو. آپ ان سے طریقے سے کام کروانا شروع کر دیتے ہیں. تیسرا امپورٹنٹ کام ہے آپ کی ویل بینگ روٹینز ہونی چاہیے. کیا ہے اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز آپ کا صبح کا ناشتہ. اگر آپ میں سے کوئی ناشتہ نہیں کر کے آتا, آپ کی مینٹل ہیلتھ کبھی 100% ٹھیک نہیں ہو سکتی. 100%. یہ میں آپ کو گارنٹیڈ بتا رہی ہوں, اس پہ دیر از سو مچ ریسرچ. آپ کو ہر حال میں ناشتہ کرنا ہے, اور اگر اگین وہی بات ہے آپ کہتے ہیں ٹائم ہی نہیں ہوتا, اور 15 منٹ پہلے, آدھا گھنٹہ پہلے اٹھیں. آئی ایم آلویز اے ناشتہ پرسن. میں اس لیے بتا رہی ہوں آپ کو کہ میں تو ناشتے کے بغیر امیجن نہیں کر سکتی زندگی. ہر حال میں آپ نے اپنا ٹائم مینیج کرنا ہے, ناشتہ کرنا ہے. ناشتہ کرنا, بریکفاسٹ کرنا جو ہے وہ آپ کی مینٹل ہیلتھ کو ٹھیک رکھتا ہے, آپ کی فزیکل ہیلتھ کو ٹھیک رکھتا ہے, آپ کو یہ جھریاں نہیں پڑتی, ایجنگ پروسیس کو ڈیلے کرتا ہے. جتنی بیماریاں آپ سوچیں گے, آپ کینسر سوچ لیں, آپ ہائی بلڈ پریشر سوچ لیں, ہارٹ کی پرابلم سوچ لیں, ڈائبٹیز سوچ لیں, آپ اسٹروک سوچ لیں, آپ آٹو امیون ڈیزیز سوچ لیں, آپ الرجیز سوچ لیں, ایوری تھنگ از ریلیٹڈ ٹو بریکفاسٹ. بریکفاسٹ نہیں چھوڑنا. نمبر 1 ہیوی بریکفاسٹ کر کے آنا ہے. نمبر 2 آپ نے یہ جو دودھ پتی والی چائے ہے, مکس چائے ہے, کڑی ہوئی چائے ہے, یہ نہیں پینی. چائے از ایکسٹریملی ہیلدی, لیکن آپ نے دم والی انگلش ٹی جو سیپریٹ ٹی ہوتی ہے وہ پینی ہے. دم کریں, اس کو کپ میں ڈالیں اور دودھ الگ سے ڈالیں. جب ہم دودھ اور ٹی کو اکٹھا پکاتے ہیں اس میں بہت سے ٹاکسنز ریلیز ہوتے ہیں جو آپ کی مینٹل ہیلتھ کو خراب کرتے ہیں. سو پلیز ڈو ناٹ ڈرنک دیٹ ٹی.
مکس ٹی جو ہم پیتے ہیں اور بڑے شوق سے پیتے ہیں. تیسری بات ہائیڈریشن. پانی آپ کتنا پیتے ہیں؟ اگر آپ اس موسم میں 12 سے 14 گلاس سے کم پی رہے ہیں, 12 to 14 گلاس سے کم آپ اس ہیومڈ ویدر میں پی رہے ہیں, آپ چڑچڑے ہوں گے, پٹھے دکھ رہے ہوں گے, برن آؤٹ بڑھ جائے گا, اریٹیبلٹی شروع ہو جائے گی, غصہ آنا شروع ہو جائے گا. یو ول ناٹ بی اے ہیپی پرسن, یو ول ناٹ لائک اینی ون. ہم بچوں کے بارے میں بھی گھر میں کہتے ہیں نا, کھانا نہیں کھایا ہوا اس لیے اس کا موڈ خراب ہے, یہ اس لیے نہیں کر رہا. لنچ کے لیے ضرور ساتھ کچھ لے کر آئیں, فروٹس لے کر آئیں اپنے لنچ میں. اور اگین میں آپ کو بتاؤں, میں کچھ سال پہلے یو ایس گئی, میری بہن بھی کیونکہ لائف اسٹائل کوچ ہے اور وہ اس پہ کام کرتی ہے. اب آپ دیکھیں امریکہ میں تو آپ کے پاس کوئی سرونٹ نہیں ہوتا, آپ نے گھر کا بھی سارا کام کرنا ہے. وہ ڈاکٹر ہے, وہ جاب بھی کرتی ہے, اور میں نے اس کو دیکھا کہ وہ رات کو اپنے ہسبینڈ کا, اپنے بچوں کا, کیونکہ وہ کہتی ہے کہ اگر میں نے ان کے اوپر کام نہ کیا یہ جنک کھانا شروع کر دیں گے. وہ کہتی تھی کیونکہ صبح میں فجر پہ اٹھوں گی, فجر پڑھوں گی, پھر میں اپنی ایکسرسائز کروں گی, پھر میں اپنا ناشتہ کروں گی, تو میں کب بناؤں گی, فوراً نکلنے کا ٹائم ہو جائے گا. تو وہ رات کو ان کے لنچ بنا کے فریج میں رکھ دیتی, اور جو جاتا ہے اس کے ہاتھ میں وہ بیگ پکڑا دیتی, یہ آپ کا لنچ ہے. میں نے آپ کو کہا تھا نا, اٹس اباؤٹ پرائیورٹی. پرائیورٹائز ہم نے اپنی ہیلتھ کو نہیں کیا ہوا, اس لیے ہم بہت زیادہ پریشان ہیں. پھر اسی طرح سے واک. اف یو آر ناٹ فزیکلی ٹیکنگ کیئر آف یور سیلف تو آپ کا برن آؤٹ زیادہ ہو جائے گا. اس وقت ہماری جو ایج ہوتی ہے, یعنی جب ہم 30s اور 40s کو کراس کرتے ہیں, تو واک کرنی بہت ضروری ہے. کارڈیو وہ آپ کریں, اور اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ جم جوائن کریں یا کوئی بہت آپ ہائی پروفائل کام کریں. آپ کا تو ماشاءاللہ یہ کالج اتنا ہے, ہم کیا کرتے ہیں, کبھی نہ کبھی فری پیریڈ مل جاتا ہے. ہاں جی, جب ہمیں فری پیریڈ ملتا ہے ہم کہتے ہیں آؤ میری سکھی سہیلی, میرے بہت دکھ ہے, میرے ساتھ بیٹھو, میں تمہیں اپنی ساس کا پروفائل دیتی ہوں اور تم مجھے ان کا انالیسس دو, اور پھر تم بتاؤ کہ نہیں میری ساس تو اس سے بھی زیادہ ظالم ہے. اور ہم بیٹھے بیٹھے غیبتیں بھی کر رہے ہیں اور اپنی مینٹل ہیلتھ خراب کر رہے ہیں. آپ کے پاس اتنی جگہ ہے, آپ لوگ واک کریں. واک, میں یہ سمجھا کرتی تھی کہ میری واک بہت زیادہ ہوتی ہے کیونکہ میں بھی بہت, اللہ کا شکر ہے, ہر وقت بھاگم دوڑ میں ہوں. لیکن جب میں نے وہ بینڈ پہن کے اسیس کیا تو مجھے نظر آیا کہ دیر آر لاٹ آف مومنٹس ویئر آئی ایم اسٹل سٹنگ اینڈ آئی ایم ناٹ واکنگ. اوکے, تو اگر آپ میں سے کسی کی بہت واک ہوتی ہے الحمدللہ, لیکن واک پہ کام ختم نہیں ہونا چاہیے. آپ کو بلڈ کرنا ہے مسل اسٹرینتھ اینڈ مسل انڈیورنس. یہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کو یہ بلڈ کرنا ہے کہ مثلاً کوئی بھی چیز ہے, میں اس کو اٹھا سکتی ہوں اور پھر میں کتنی دیر تک اس کو اٹھا کے رکھ سکتی ہوں. وقت کے ساتھ ساتھ ہمارے مسلز ویک ہو جاتے ہیں, جس کی وجہ سے ہم کافی پریشان رہتے ہیں. ایک چھوٹی سی ایکسرسائز کرتے ہیں, اگر آپ لوگ سب کھڑے ہو جائیں, ایک ٹانگ پہ کھڑے ہونا ہے اور دیکھنا ہے کہ ٹانگیں کتنی کانپتی ہیں, اوپر کر کے. بہت سارے لوگوں کی ٹانگیں کانپ رہی ہوں گی. تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ یہ بہت ضروری ایکسرسائزز ہوتی ہیں جس میں ہم اپنا بیلنس, فلیکسیبلٹی اور یہ چیزیں لے کر آتے ہیں جو کہ ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ اس کو ہم نے کیسے ورک اراؤنڈ کرنا ہے. اسی طرح نیند, جو لوگ ٹائم پہ نہیں سوتے, ٹائم کیا ہے جی سونے کا بتائیے گا ذرا. نیکسٹ ڈیٹ آنے سے پہلے آپ نے یو شوڈ بی سلیپنگ. اور اگر آپ کہتے ہیں دراصل میں اتنی تھک گئی تھی اور میں نا اسکرول کر رہی تھی اپنا سوشل میڈیا, جس میں صبح کلاس میں آ کر اپنے اسٹوڈنٹس کو 100 باتیں سنا رہی تھی, ہر وقت بیٹھے رہتے ہیں یہ لوگ فون پہ, ہر وقت یہ کرتے رہتے ہیں, میں کیا کر رہی تھی. اف یو آر سلیپنگ لیٹ, 12:30, 1, 1:30, 2, 3, کیونکہ آپ جی جاگ رہے ہیں, آپ کو عادت نہیں ہے, تو آپ ڈیزاسٹر زون میں ہیں. کینسر بہت زیادہ ایسے لوگوں کو ہوتا ہے جو راتوں کو جاگتے ہیں اور جو اسٹریس بہت زیادہ پھر لیتے ہیں, برن آؤٹ ان کا بہت ہو جاتا ہے. ڈائبٹیز ایسے لوگوں کو ضرور ہو جائے گی اگر آپ کے خاندان میں ہے. ویسے اگر آپ کے خاندان میں آپ ٹائم پہ سوتے ہیں, ناشتہ صحیح کرتے ہیں اور یہ فزی ڈرنکس نہیں لیتے, جنک نہیں لیتے, بازاری کھانے اتنے نہیں کھاتے, اپنے آپ کو فزیکلی فٹ رکھتے ہیں, تو انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے, اللہ کی مدد سے آپ بیماریوں سے بچے رہیں گے. لیکن اگر آپ غلط یہ کام کر رہے ہیں تو آپ کا برن آؤٹ بھی زیادہ ہوگا, آپ کی مینٹل ہیلتھ بھی خراب ہوگی. تھوڑا سا آگے چلتے ہیں, ایموشنل ریگولیشن کو دیکھتے ہیں. ایموشنل ریگولیشن میں آپ نے ایک چیز کو پریکٹس کرنا ہے, دیٹ از سیلف کمپیشن. وی ڈونٹ لائک آور سیلز ان سائڈ.
ہم ہر وقت اپنے آپ کو کچوکے لگاتے رہتے ہیں، تم اچھی نہیں ہو، تم یہ نہیں کرتی، تم کسی کا خیال نہیں رکھتی، فلاں تم سے ناراض ہے، تم سے یہ نہیں ہوتا، تم نے یہ کیوں بول دیا، تمہیں یہ نہیں بولنا چاہیے تھا، تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. اپنی غلطیوں پہ تو ہم اپنے آپ کو بلڈوز کر دیتے ہیں. یہ نہیں کرنا. اپنے آپ کو تھوڑی اسپیس دینی ہے کہ آئی ایم ایز ہیومن ایز اینی ون ایلس. غلطیاں سب انسانوں سے ہوتی ہیں. اللہ کے سامنے غلطی ہے تو توبہ استغفار، انسانوں کے سامنے ہوئی ہے تو I'll apologize, I'm so sorry and I'll move on. اپنا خیال رکھنا اس میں سیلف کمپیشن میں آتا ہے. دوسرا، کبھی کبھی اگر آپ بہت اپسیٹ ہیں تو اپنے آپ کو تھوڑی سی اسپیس دے دیں فار ویلیڈیشن آف دیٹ وٹ ایور از بادرنگ یو. غصہ آ رہا ہے کسی پہ، تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائیں اور اپنے آپ کو بتائیں کہ مجھے بہت غصہ آ رہا ہے، اور پھر اپنے آپ کو بتائیں کہ اچھا ٹھیک ہے تمہیں غصہ آ رہا ہے، کیا کرنا چاہتی ہو. پھر آپ کا اس کا دل چاہتا ہے، میرا دل چاہ رہا ہے میں اسے قتل کر دوں، میرا دل چاہ رہا ہے میں اسے مار دوں، میرا دل چاہ رہا ہے میں اسے باتیں سنا دوں، میرا دل چاہ رہا ہے میں اسے ٹھیک کر دوں، میرا دل چاہ رہا ہے میں نکل جاؤں یہاں سے. تو پھر اپنے آپ کو آپ بہت پیار سے پوچھتے ہیں یہ کرنے سے تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ اندر سے آواز کیا آنی چاہیے؟ نہیں. اچھا پھر اس سے بہتر بیہیویئر کون سا ہے؟ غصہ تمہارا جائز ہے، اگر کوئی تمہارے ساتھ زیادتی کرے گا تمہیں ضرور غصہ آئے گا، لیکن وٹ از اٹ دیٹ یو کین ڈو وچ کین ہیلپ یو سالو سم آف یور پرابلمس. اور اس وقت آپ پھر کسی نہ کسی سلوشن بیسڈ اپروچ کی طرف جاتے ہیں. جہاں جہاں آپ کو ہیلپ چاہیے آپ وہاں پہ ہیلپ بھی لیں. یعنی آپ کے یہاں پہ سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ کے لوگ بھی ہوتے ہیں، آپ کے یہاں پہ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو دین کی سمجھ رکھنے والے زیادہ ہوتے ہیں، وہ آپ کو گائیڈ کر دیتے ہیں. آپ کسی کتاب کو پڑھ لیں، آپ کسی اچھے اسپیکر کو سن لیں، لیکن اپنے چیلنجز پہ نہ بیٹھیں. میں آپ کو بتاؤں، میں نے اتنا زیادہ ایکسپیرینس کیا ہے. میں جیسے بہت کسی بڑی یونیورسٹی میں گئی اور بڑے جی انٹلیکچوئل اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں، اور میرے پاس اینڈ میں سوال آتا ہے اینگر کیسے مینیج کریں. جواب میں کہتی ہوں، سوال ڈال دیتی ہوں کہ مجھے آپ یہ بتائیں آپ نے اینگر مینجمنٹ پہ کتنا کنٹینٹ پڑھا ہے، کتنی کتابیں پڑھی ہیں. وہ لوگ جو PhD کر رہے ہیں، تھیسز لکھ رہے ہیں، بڑی بڑی یونیورسٹیوں سے کیا کچھ کر رہے ہیں، وہ مجھے ایسے دیکھتے ہیں اچھا اینگر مینجمنٹ کے بارے میں پڑھنا بھی ہوتا ہے. ہم تو اب تک وہ سوئچ ڈھونڈ رہے تھے جس کو ہم آف کریں تو غصہ آف ہو جائے. کرنا نہ ہمیں کچھ پڑے، ایسے نہیں ہوگا. اگر آپ کو اسٹریس ہے، اسٹریس مینجمنٹ میں کتنے آرٹیکلس پڑھے ہیں آپ نے، کتنی بکس پڑھی ہیں. آپ کے ایموشنز ڈس ریگولیٹڈ ہیں، کتنا پڑھا ہے آپ نے. آپ کی زندگی میں ڈیفیکلٹ لوگ ہیں ریلیشن شپ میں جو آپ کو تنگ کرتے ہیں، کتنی دفعہ آپ نے گوگل کر کے پڑھا ہے کہ جی ہاؤ ٹو ڈیل ود ڈیفیکلٹ پیپل. آپ نے کتنی اولڈ بک شاپ پہ گئے ہیں، کتابوں کے دکانوں پہ سستی ترین کتابیں پڑھی ہوئی ہوتی ہیں، ان میں سے آپ نے سیلف ہیلپ سیکشن میں سے ڈھونڈا ہے کون سی ایسی کتاب ہے جو مجھے سکھائے گی کہ اس سچویشن کو میں کیسے ٹھیک کروں. قرآن سے کتنی دفعہ ہم نے ہیلپ لی ہے، وہ تو ہم لے لیتے ہیں ہیلپ، کوئی بھی صفحہ کھولا اور اس میں کیا آیا، وہ ہیلپ نہیں. باقاعدہ پڑھنا اور دیکھنا کہ یہ ہمارے ایشوز کو کیسے ریزالو کرتا ہے. قرآن میں سے 2 پرنسپلز یاد رکھ لیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ رات کی آیت نمبر 28 میں آتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کے ذکر کے علاوہ آپ کے دل کو کبھی اطمینان نہیں ملے گا. اگر آپ اپنی نمازوں پہ فوکس نہیں کرتے اور آپ قرآن کی ڈیلی تلاوت نہیں کرتے، صبح شام کی دعائیں نہیں پڑھتے، یو ول بی لاسٹ. یہ میں آپ کو گارنٹیڈ بتاتی ہوں، اس لیے کہ اس وقت میں دنیا کا جتنا بھی سائیکالوجی کا مٹیریل پڑھتی ہوں، دے ٹاک اباؤٹ ہائر بینگ، دے ٹاک اباؤٹ پاور ان یور لائف، گریٹر پاور ان یور لائف. تو اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں ویسے ہی بتا دیا ہے کہ اس کے بغیر تمہارے دلوں کو کبھی اطمینان نہیں ملے گا. دوسری بات، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. اللہ تعالیٰ کسی ذات کو اس کی جتنی کیپیسٹی ہے اس سے زیادہ نہیں آزماتا. اگر آپ کو لگتا ہے کہ میرا دل پھٹ جائے گا، میرے اتنے مسئلے ہیں، میرا اتنا برن آؤٹ ہے، میرا یہ چیلنج ہے جو مجھ سے نہیں ہینڈل ہو رہا، تو پھر آپ کو کیا کرنا ہے؟ The only thing that you have to do is rely on Allah. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بات کرتے ہوئے بتائیں کہ اللہ تعالیٰ میری رہنمائی کر دیں، which elements are missing، کون سے ایسے اسکلز ہیں، کون سے ایسا کام ہے جو میں نہیں کر رہی. میں آپ کو بتاؤں، کچھ عرصہ پہلے مجھے ایک چیلنج تھا فیملی میں جو مجھے لگ رہا تھا دس از گوئنگ بیونڈ می اینڈ دس از لائک آئی ایم فیلنگ سو ہیلپ لیس اور بہت اسٹریسڈ میں ہوں. آئی ٹاک ٹو ون آف مائی فرینڈ کہ میں کیا کروں. اس نے مجھے کہا صرف ڈیلی 2 نفل پڑھو، رات کو سونے سے پہلے استخارے کی دعا پڑھو. اور میں نے یہ کام 3 مہینے کیا، اور 3 مہینے بعد وہ جو شخص میری فیملی میں ایک کسی غلط کام پہ اڑا ہوا تھا،
وہ خود میرے پاس آیا اور اس نے مجھے آ کے کہا مجھے آپ کی ہیلپ چاہیے، مجھے اس پرابلم میں سے نکلنا ہے، اور اللہ نے ایسی مدد کی کہ وہ آرام سے نکل گیا، کوئی ہمیں کچھ نہیں کرنا پڑا۔ تو اللہ کی مدد جو ہے اور اللہ کی پاور جو ہے ہم اس کو بہت انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں when it comes to our balance, when it comes to our burnout, when it comes to our mental health۔ ہم بلکہ ناراض ہو جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں میں نے اتنی دعائیں مانگی ہیں تو مجھے تو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ سو فائنلی میں آپ کو صرف یہ کہوں گی کہ آپ ٹیچر ہیں نا، تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے اندر وزڈم اور اسٹرینتھ کتنی ہونی چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے اسلام میں فرسٹ ٹیچر کون تھا؟ مصعب بن عمیر۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا تھا ہی واز فرام اے ویری ایلیٹ کلاس، بہت امیر خاندان سے تھے۔ ان کے بارے میں آتا تھا وہ برانڈیڈ چیزیں ان کے لیے اسپیشل آتی تھی، اور جب وہ کسی بازار سے کسی جگہ سے گزر جاتے تھے تو لوگوں کو سمجھ آ جاتی تھی پرفیوم سے کہ یہ مصعب بن عمیر گزر کے گئے ہیں۔ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو ان کی فیملی نے ان کو ڈسون کر دیا، سب کچھ ان کا ختم ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایز اے فرسٹ ٹیچر، جب ابھی مکہ سے مدینہ ابھی ہجرت کرنی تھی، ابھی ہجرت ہوئی نہیں تھی، ان کو بھیجا تھا کہ آپ جائیں گے اور آپ جا کر لوگوں کو ایجوکیٹ کریں گے۔ اور آپ دیکھیں انہوں نے اپنے پرسنل پرابلم سے رائز کر کے جو کرنے والا کام تھا، مشن تھا، اس کو اکمپلش کیا۔ آپ ذرا پڑھیں وہ پہلی بیعت عقبہ، دوسری بیعت عقبہ، آپ کو اس میں نظر آئے گا کہ پہلی دفعہ میں کوئی شخص نہیں تھا، کسی کو پتہ نہیں تھا، دوسری دفعہ کتنے لوگ آئے، تیسری دفعہ کتنے لوگ آئے، کیسے لوگ آتے جا رہے ہیں، کیسے مدینہ کے لوگ پریپیئر ہوتے جا رہے ہیں۔ اور جب ان کی ڈیتھ ہوئی تھی تو ان کے اوپر ایک ٹاٹ تھا، اور اگر اس کو ان کے سر پہ کرتے تھے تو پاؤں ننگے ہو جاتے تھے، پاؤں پہ کرتے تھے تو سر ننگا ہو جاتا، جسم ننگا ہو جاتا اوپر سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ یہ وہ شہزادہ ہے، اور وہاں پہ ان کا گھاس ڈالا گیا۔ تو دنیا کی کامیابی اور ناکامی کچھ نہیں ہے، مے بی یو ٹاک ٹو سم ون اینڈ یو فیل لائک آئی ایم جسٹ اے ٹیچر، لیکن جو آپ کام کر رہے ہیں، شٹنگ آؤٹ یور اون پرسنل پرابلمس، ڈیولپنگ یور سیلف ایز این انڈیویجول، ورکنگ آن یور برن آؤٹ، ورکنگ آن یور گروتھ اینڈ مینٹل ہیلتھ، آپ کے بچے جس طرح چلیں گے وہ وہی مدینہ کے انصار ہوں گے جو آج کل ہم جس طرح ایک مایوسی کی فضا میں رہ رہے ہیں، وہ وہاں سے سب کو مایوسی سے نکالیں گے۔ آپ کا سوال یہ کہ جو ینگ بچے ہیں آج کل کے، ان کی مینٹل ہیلتھ، نہ تو وہ اوبیڈینٹ ہیں ہماری طرح جیسے ہم تھے، آئی ایم سوری ٹو سے ہم بھی اوبیڈینٹ نہیں تھے، ہم بھول چکے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم بھی اپنی اماں ابا سے اسی طرح بحث مباحثے کرتے تھے۔ دیکھیں ہیومن نیچر ایک جیسا رہتا ہے، جب آپ ینگ ہیں آپ لڑتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ بولتے ہیں، ہاں اب والے بچے ذرا زیادہ بولڈ ہیں۔ ہم اپنی مینٹل ہیلتھ پہ کام کریں گے تو ہم ان کو بھی فیسیلیٹیٹ کر سکیں گے۔ تو اپنی مینٹل ہیلتھ پہ کام کریں، آپ دیکھیں آپ ان کے لیے کیسے مینٹورز بنیں گے کہ وہ بچے آپ سے سیکھ کر اپنے آپ کو گروم کریں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔